تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا بیان تھا، اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے عظیم تقریباً 8 دلائل بیان فرمائے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان زمین کی پیدائش کا ذکر فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا عدلنا بدلنا، چھوٹا بڑا ہونا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، بڑے بڑے کارگو جہاز شپ اور چھوٹی بڑی سب کشتیاں جو سمندر کے اندر لوگوں کے نفع بخش چیزوں کو لے کر کے چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے پانی یعنی بارش کا نازل ہونا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے سے بنجر ویران زمین کو سرسبز اور شاداب کرنا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس زمین پر طرح طرح کی مخلوق، چوپائے، جانور، انسانوں کے نفع کے لیے پیدا فرمانا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کا پھیرنا، کبھی پروا کبھی بچوا، کبھی شمال سے کبھی جنوب سے، کبھی تیز کبھی مدھم کبھی کم، الگ الگ۔ اسی طریقے سے والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو مسخر ہیں، لٹکے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی اوپر سے ایسا نہیں کسی نے روک رکھا ہو ان کو، زمین سے کوئی سپورٹ نہیں، بلکہ بیچ میں اللہ کے حکم سے منو ٹنو پانی کو لے کر کے درمیان میں معلق ہے۔ اللہ اپنی مرضی سے جدھر چاہتا ہے پھر ان کو چلاتا ہے، اور جس زمین کے اوپر چاہتا ہے بارش برساتا ہے۔ جیسے میں نے کل واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ بادل کو باقاعدہ بادلوں سے آواز آ رہی ہے کہ اس بدلی کو فلاں جگہ پر فلاں آدمی کے باغ پر لے جا کر کے برساؤ۔ تو السحاب المسخر بین السماء والارض، اللہ نے 8 نشانیاں، 8 مضبوط دلائل دے کر کے کہا لآیات، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جس کے اندر کچھ عقل ہو، شعور ہو، سوجھ بوجھ ہو۔ نادان بے وقوف آدمی کے سامنے دلائل کا اگر تم انبار پہاڑ بھی لگا دو تو وہ دلائل کو نہیں سمجھتا، لیکن عقل مند آدمی اگر ہے تو دلائل کے ساتھ بات ماننے پر مجبور ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ دلائل دیے ہیں کہ آسمان زمین میں کس کی شہنشاہیت ہے، کس کی بڑائی ہے، سب اللہ ہی کی ہے۔ تو سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود پر اشارہ کر رہی ہیں۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند اور سورج بنائے ہیں ضیاء کے واسطے، اور بحر و بر، شمس و قمر، ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ ساری کائنات انسان کے لیے بنائی ہے۔ سورج کے ذریعے سے اللہ تمہاری کھیتیوں کو پکاتا ہے، پھلوں کو پکاتا ہے، اور چاند کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے اندر کلر پیدا کرتا ہے۔
یہ جو رنگ برنگ کے الگ الگ کلر جو ہیں یہ چاند کی روشنی کے ذریعے سے اللہ ان کے اندر پیدا کرتا ہے، اور ستاروں کی روشنی سے اللہ رب العزت ان کے اندر ذائقے پیدا فرماتا ہے۔ تو ہر چیز اگر آپ دیکھیں گے انسان کے نفع کے اندر لگی ہوئی ہے۔ سورج اور چاند نکلتا ہے، سورج کی تپش پہنچتی ہے انسانوں کو تو اللہ ان کی صحت اچھی کر دیتا ہے، وٹامن سی اور جتنے بھی ہیں سارے کے سارے بھرپور اس کو ملتے ہیں۔ اور اگر کسی کو سورج کی تپش سے بالکل بچا کر کے دور رکھا جائے، کبھی سورج نظر ہی نہ آئے، تو ظاہر بات ہے وہ فطرت کے خلاف ہے، تو پھر انسان کو بیماریاں پکڑ لیتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ساری کی ساری چیزیں اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں۔ اب اتنے دلائل دیکھنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی اللہ کے غیر کو رب مانے، خدا مانے، یا خدائی کے برابر مانے یا پارٹنر مانے، تو ظاہر بات ہے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان میں اللہ رب العزت نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ان دلیلوں کو دیکھنے کے بعد پھر وہ بندہ جو میرے برابر کسی اور کو ٹھہرائے، چاہے وہ کسی دیوی دیوتاؤں کو، چاہے کسی بت کو، اور چاہے وہ کسی نبی کو، حتیٰ کہ اگر نبی کو بھی خدا کے برابر ٹھہرائیں گے، جیسے کہ عیسائیوں نے یہی تو کیا، اللہ کی توحید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک پارٹنر قرار دے دیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، روح اللہ، روح القدس جبریل کو، ان کی والدہ کو، حضرت مریم کو۔ اسی طرح یہود اہل کتاب نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بتایا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتایا، اور آج کے اس دور کے اندر تو کتنی طرح کا شرک ہے ہم بتا ہی نہیں سکتے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن قبروں پر جا کر کے صاحب قبر سے مرادیں مانگتا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتا ہے، ان کی قبر پر طواف کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، اور ان کو ایسا ہی مشکل کشا سمجھتا ہے جیسے اللہ کی یہ بھی مشکلیں دور کرتے ہیں، ان کے نام کی دعائی اور دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، چراغ جلائے جاتے ہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ اسی طریقے سے وہ مسلمان جو قبروں پہ نہیں جاتے، تو بہت سے لوگوں نے اپنے مشائخ کو، اپنے اکابر کو جن سے وہ بیعت ہیں، بیعت ہونے کو پتہ نہیں فرض مان لیا، واجب مان لیا، کیا مان لیا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ بیعت ہونا کیا ہے، انہوں نے فرمایا مستحب ہے، اچھی چیزیں ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کسی عالم کی، کسی بڑے کی رہنمائی میں دین کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے، ان سے پوچھ کر کے عمل کر لیں۔ ایسا نہیں کہ وہ ان کی بیوی بن گیا کہ ہر کام کے اندر انہی سے مدد مانگے گا، انہی کے پاس حضرت دعا فرما دیجئے، حضرت تعویذ دے دیجئے۔ یہ چیزیں انسان کو حد اعتدال سے بڑھا دیتی ہیں، غلو کے درجے میں پہنچا دیتی ہیں۔ آج یاد رکھیے جتنا بگاڑ غلو کی وجہ سے آیا ہے، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو، چاہے وہ خانقاہ ہو، اور چاہے اور شعبہ ہو، بگاڑ آتا ہے حد سے زیادہ کسی چیز کو بڑھانے کی وجہ سے، ورنہ کبھی بھی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا۔ اس بات کو یاد رکھیے آپ، کوئی بھی شعبہ ہو، جب انسان اس کی حد، جہاں تک حد بنائی جاتی ہے اس حد سے جب باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے تو سمجھو اب بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تبلیغی جماعت کو 6 نمبر دیا اکابر نے، ان کو چاہیے 6 نمبر کے دائرے میں رہ کر کے بات کرے، بات ختم۔ جس دن وہ 7ویں اور 8ویں نمبر کے چکر میں پڑیں گے تو معاملہ بڑھ جائے گا۔ مدارس والوں کی ایک سیما ہے، ان کو وہاں پر چلنا ہے، خانقاہ والوں کی ایک سیما ہے، ایک باؤنڈری ہے، اس کے اندر اگر چلیں گے تو معاملہ صحیح رہے گا، اس سے باہر نکلیں گے تو معاملہ خراب۔ آج کل کے پیر ناراض ہو جاتے ہیں، کیوں جی شادی کا کارڈ تو آپ نے بھیجا ہی نہیں۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں شادیاں ہوتی تھی، لوگ نبی علیہ السلام تک کو خبر نہیں کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہاں ہیں آپ۔ شادی ہو گئی ایک صحابی کی، حضور کی مجلس میں آئے تو ان کے کپڑوں پر کچھ زرد رنگ کا نشان تھا، جو اس زمانے میں کوئی شادی وغیرہ کی علامت تھی۔ آپ نے پوچھا آپ نے شادی کر لی؟ کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کنواری سے کی یا پہلے سے شادی شدہ تھی؟ مقصد یہ تھا کہ ویسے ہی تفریحاً انہوں نے پھر بتایا کہ میں نے
कुंवारी से नहीं बल्कि शादी शुदा औरत से शादी की। आपने फरमाया कुंवारी से करते ज्यादा बेहतर था, यानी एक अंदाज था आपका। हालांकि आपने खुद विवाहों से शादी की है। मकसद ये है अल्लाह के नबी तो नाराज नहीं हुए कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, मैं नबी हूँ, सुपर पावर हूँ और सारी नबूवत मेरे इर्द गिर्द घूमती है, मैं तमाम नबियों का सरदार हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। और आज हमारे क्या होता है, अगर क्योंकि इससे बैत है, चाहे 1000 किलोमीटर का सफर करना पड़े पीर साहब को, लेकिन उसको खत भेजो, हजरत के आने जाने का इंतजाम करो, फिर अपने माँ बाप को पीछे छोड़ दो, हजरत के आगे पीछे घूमते फिरो, तब जाकर के पीरी मुरीदी का हक अदा होगा। माफ करना, मैं खुद इस सिलसिले से जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पीर भी हूँ, अपने आप को पीर जाहिर नहीं करता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चारों सिलसिलों से बैअत की इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। लेकिन मैं ऐसी पीरी मुरीदी को अच्छा नहीं मानता कि जिसमें अल्लाह की बड़ाई से हट करके इंसानों की बड़ाई दिल के अंदर पैदा हो। असल चीज अल्लाह की मोहब्बत है, याद रखिए। कोई भी है दरमियान में, वो अल्लाह की मोहब्बत का अगर जरिया बन रहा है तो ठीक, और अगर वो अल्लाह से हटा करके अपनी ही बड़ाई दिलों के अंदर बिठा रहा है, अपनी करामतें बताई जा रही हैं कि हमारे पीर बड़े पहुंचे हैं, इधर दुआ मांगते हैं, उधर मसला हल हो जाता है, तो ये गारंटी तो भाई अंबिया अलैहिस्सलाम भी नहीं लेते थे। अंबिया अलैहिस्सलाम हालांकि बरगुज़ीदा हस्तियां हैं, मुस्तजाबुद दुआ होते हैं, लेकिन उनके मामलात भी ऐसे होते हैं कि दुआ मांगते हैं, अल्लाह चाहते हैं तो पूरी कर देते हैं, नहीं तो नहीं भी पूरी होती। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसलिए बिगाड़ जब भी पैदा होता है वो गुलू की वजह से, मोहब्बत में जब भी गुलू, इफरात और तफरीत होगी, ताजीम के अंदर जब भी गुलू होगा, इन आयात को सिर्फ आप उनके ऊपर फिट ना करें कि भाई बुत परस्ती की तालीम या बुत परस्ती के खिलाफ है, बल्कि अल्लामा आलूसी सैयद महमूद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने यही लिखा है कि फर्मा बरदारी और ताजीम के अंदर हद से ज्यादा बढ़ जाना, कि किसी की इस दर्जे इताअत पर आ जाओ कि हर चीज में लब्बैक लब्बैक लब्बैक, इसी को कहते हैं कि इसके ऊपर अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दूसरों की मोहब्बत गालिब है। एक वाकया अभी जहन में आया, जब हजरत अदी बिन हातिम मुसलमान हुए तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, कुरान में है कि तुम अपने उलमा की वर्रब्बानियून वल अहबार, अपने जो रिब्बी होते हैं यहूदियों के उलमा, तुम उनकी मतलब वो करते हो, क्या नाम, उनकी इबादत करते हो, तो हम तो उनकी इबादत नहीं करते, हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं। ये कुरान में जो आयत है इसका मफहूम क्या है? तो आपने फरमाया, क्या तुम उनकी ऐसी ताजीम नहीं करते थे जैसी ताजीम अल्लाह की जाती है, कि अगर वो किसी चीज को ना कह दे तो तुम समझते थे कि बिल्कुल ऐसा ही है, वो किसी चीज को हलाल कर दे तो तुम हलाल समझते थे, हराम कर दे तो हराम समझते थे। गोया कि तुम उनकी ऐसी ताजीम और इबादत और फरमाबरदारी करते थे जैसे अल्लाह की करनी चाहिए, और ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इन आयात में शिर्क की मजम्मत की गई है, और अल्लाह के मुकाबले में किसी और को अल्लाह का हमसर, बराबर या उसके करीब पहुंचाना, इसकी मजम्मत है। सबसे ज्यादा ईमान वालों को अल्लाह से मोहब्बत होती है, उसके बाद फिर अल्लाह के रसूल से, फिर उसके बाद जितने जिसके दर्जे और मरातिब है उसके एतबार से। फर्क मरातिब तो करना पड़ता है, अगर फर्क मरातिब न कुनत जिंदगी की। इसलिए इन आयत का तर्जुमा देखिए, वो मिनन नास, और बाज लोग ऐसे हैं, लोगों में से, सब नहीं है ऐसे, कुरान भी कहता है वो मिनन नास, बाज लोग ऐसे हैं, मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, जो ठहराते हैं अल्लाह के मुकाबले में अंदाद, निद्दुन की जमा है, मुशाबे को भी कहते हैं, मुकाबिल को कहते हैं, जो अल्लाह के मुकाबिल ठहराते हैं, उसका हमसर, चाहे वो बुतों को ठहराए, युहिब्बूनहुम, और वो उन अल्लाह के जो मुकाबिल जिनको ठहराते हैं उनसे ऐसी मोहब्बत करते हैं कहुब्बिल्लाह, जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत तो अल्लाह से होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी ही मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या एक नमूने के तौर पर पेश करता हूँ, आपके सामने आगे आएगा।
کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے بتوں کو توڑ ڈالا تو انہوں نے بتوں کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا. کیا کہا؟ اس نے ہمارے خداؤں کی توہین کر دی ہے، اور اب اپنے خدا کی اگر مدد کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک آگ جلاؤ اور اپنے خداؤں کی توہین کا بدلہ اس سے لو. تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. مطلب یہ کہ ان کے دلوں میں اتنی محبت تھی ان کی اپنے دیوی دیوتاؤں کی کہ ابراہیم علیہ السلام جو ان کی قوم کے ایک آدمی ہیں، چلو اگر نبی بھی نہ مانے تو کم سے کم انسانیت کا مقام بھی بہت بڑا ہوتا ہے. کیوں جی؟ ان کو آگ میں ڈالنے پر آمادہ ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ محبت اللہ کے مقابلے میں ان کی زیادہ تھی. تو آج بھی ایسے کام کرتا ہے انسان کہ جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے اسی کی اطاعت کرتا ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اسی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اصل چیز ہے اللہ کی محبت. آگے اسی کو اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید اشد محبت کرتے ہیں. اشد حب، ایک ہے محبت شدید، ایک شدید کے مقابلے میں ہے اشد، اس سے بھی زیادہ. پتہ ہی چلا جب دو محبتیں اکٹھی ہو جائیں، ایک طرف اللہ کی محبت کا تقاضا ہو اور ایک طرف مخلوق میں چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، اور چاہے اپنا استاد ہو، چاہے شیخ ہو، دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو، اللہ کی محبت اور مخلوق کی محبت جب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے تو اپنے دل کو دیکھ لے کہ دل کے اندر زیادہ تعظیم ادھر ہے یا دل کے اندر زیادہ تعظیم ادھر ہے. سیدھا ناپنے کا طریقہ یہ ہے. اس لیے کہ محبت ایک اضطراری غیر اختیاری چیز ہے، اپنے بس میں نہیں ہے. دل کا کام ہے محبت کرنا، دل بحر محبت ہے، محبت ہی کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. اللہ نے دل کو بنایا ہی فدا ہونے کے لیے. اسی لیے اب تمہیں اختیار ہے، چاہے فانی چیزوں کی محبت اپنے دل کے اندر بسا لو. اللہ کے علاوہ ساری چیزیں فانی ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. ساری چیزیں مٹی کی، ساری چیزیں. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. یہ جوانی کس پر فدا کرنی ہے؟ جس نے اس جوانی کو دیا ہے. اسی لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب شعر لکھا ہے کہ دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشوں، یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی. اللہ کی محبت جب دل کے اندر آتی ہے جب انسان ساری محبتوں کو ٹھکرا دیتا ہے. اسی لیے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پیارا شعر کہا تھا. ان کا یہ شعر تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اور یہ شعر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر آج میرے پاس 1,00,000 روپے ہوتے تو میں تمہیں انعام کے طور پر دے دیتا. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ محبت کتنی بڑی چیز ہے. کہا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت، تنہائی ہو گئی. اس لیے کہ اللہ رب العزت اس دل کے اندر آتے ہیں جس دل میں اللہ کا غیر نکل جاتا ہے. جب تک اللہ کا غیر، چاہے اولاد کی محبت ہو، بیوی بچوں کی محبت ہو، اللہ رب العزت اس دل کے اندر نہیں آتے. پارٹنرشپ وہاں پر نہیں چلتی. بہت بڑی بڑی باتیں ہیں کہنے کے لیے میرے بھائیوں. اصل چیز اللہ کی محبت ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ نے ابراہیم ابن ادہم کا نام سنا ہوگا. بلخ کی سلطنت کے بادشاہ تھے. بلخ بادشاہ تھے. لمبا واقعہ، میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو وقت گزر جائے گا. رات کے وقت اپنا شاہی لباس اتار کر کے رکھ دیا اور اللہ کی محبت کے اندر اتنے دیوانے ہوئے کہ شاہی لباس ایک فقیر کو دے دیا اور اس کی جو گدلی تھی اور اس کے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے
نیشاپور کے جنگلوں کے اندر نکل گئے، ساری سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ تب صبح کو لوگوں کو پتا ہوا، کسی نے کہا ملا ہے، ملاؤں کے تو دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ ہے وہ، اس طرح کے تانے ملتے ہیں۔ لیکن کیا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی گدڑی سی رہے تھے، تو وہاں سے کوئی وزیر گزرا، اس نے کمنٹ کرا کہ دیکھو بے وقوف آدمی ہے، بادشاہ چھوڑ کر کے یہاں آ کر کے پڑ گیا۔ تو لوہے کی سوئی انہوں نے دریا کے اندر پھینکی، اور پھینکنے کے بعد مچھلیوں سے کہا کہ مجھے میری سوئی چاہیے۔ تو مولانا روم نے کہا ہے کہ ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی اپنے منہ کے اندر لے کر کے اوپر پانی کی سطح پر آ گئی۔ تو اللہ والے تھے، انہوں نے ڈانٹ کر کے بھگایا کہ سونا تو جائز نہیں ہے اس امت کے لیے، مجھے تو میری لوہے والی سوئی چاہیے جس سے میں کپڑے سی رہا تھا۔ اس مقام کو دیکھ کر کے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ قربانی دی جاتی ہے، اللہ جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنا ہی بڑا اللہ کی طرف سے اکرام ہوتا ہے۔ جس آدمی نے بادشاہت کو ٹھوکر لگائی ہو اس کی کتنی بڑی قربانی ہوگی۔ اسی لیے کہا صد ہزارہ ماہیا للہ سوزنے بر لب ذرآئیے، کہ مطلب سونے کی ہزاروں کی تعداد کے اندر وہ لے کر کے آئی تو ان کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اتنا بڑا انسان، کہتے ہیں کہ ان کی بیوی تھی، حمل کے اندر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ ان کے باپ کا واقعہ سناتی تھی کہ تمہارے باپ بادشاہ وقت تھے لیکن اللہ کی محبت میں سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ آج کل کی عورت ہوتی تو وہ تو اور پتہ نہیں کیا کرتی، نیک عورت تھی، بچے کے دل کے اندر بھی شوق ہوا کہ جب میرا باپ اتنی بڑی سلطنت قربان کر سکتا ہے تو ملنا چاہیے۔ بچہ بڑا ہوا، تلاش کرتا کرتا، ان کا کوئی پتہ نہیں تھا کہاں رہتے تھے، اس لیے تلاش کرتا کرتا بڑی جستجو کے بعد دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، علامتوں سے پہچان لیا کہ شاید یہی والد محترم ہے۔ اپنی والدہ کا نام بتایا کہ میں آپ کا لخت جگر ہوں، اور ایک مجذوبانہ کیفیت ان کے اوپر رہتی تھی، آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا اس کا بچے کا سر اپنی ران کے اوپر رکھ لیا، کس نے؟ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ بس جیسے ہی اس کا سر رکھا اور اس کے سر کو سہلانا شروع کیا، اللہ رب العزت کی طرف سے الہام شروع ہو گیا، اتحب معنا، اتحب معنا، اے ابراہیم تو ہم سے بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وتحب معنا غیرنا، اور ہمارے ساتھ غیر کو بھی محبت میں شامل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بچہ اپنا لخت جگر ملنے کے لیے آیا، اللہ رب العزت کو اپنی محبت میں یہ بھی برداشت نہیں، سمجھ رہے آپ؟ فوراً سرزمین کے اوپر رکھا، بیٹا ہم لوگ بڑی ابتلا اور آزمائش کے اندر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا چلا جاتا ہے پھر اللہ رب العزت بھی ہر وقت اس کے دل کے اوپر ایسی تجلی فرماتے رہتے ہیں کہ اس میں شرک کو آنے نہیں دیتے۔ آپ اندازہ لگائیے، فوراً حفاظت فرمائی کہ نہیں، یہ اولاد کی محبت، تم نے تو سلطنت قربان کی ہے، اور یہ اولاد کی محبت اگر دل کے اندر آ گئی۔ اسی لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو لقب ہے خلیل اللہ، اللہ رب العزت نے ہر طرح کا امتحان لے کر کے دیکھا، مال بھی مانگا، جان بھی مانگی، اور اولاد بھی مانگی، اسی لیے اتنا بڑا ان کو لقب ملا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی محبت کا ہمارا تو خالی دعویٰ ہے، یاد رکھیے، قسم خدا کی کھا کے کہہ سکتے ہیں، خدا کی قسم جھوٹے دعوے ہیں۔ ایک امتحان بھی پاس کرنا تو دور کی بات، مجھے تو نہیں لگتا کہ امتحان میں بیٹھنے کے بھی قابل ہے۔ کہاں ہم اور کہاں وہ نہیں کھاتے گل، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ جن کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق بیٹھ جاتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے خاندان ناراض ہو، قبیلہ ناراض ہو، برادری ناراض ہو، وہ اللہ کو راضی کریں گے چاہے ساری دنیا ان سے ناراض ہو جائے۔ اور ہمارا اصول یہ ہے، اللہ کو تو بعد میں منا لیں گے، کوئی بات نہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے، اللہ تو بڑا بھولا ہے، لیکن برادری ناراض نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے رسومات کرتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں، خرافات، یہ اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہماری جلوت خلوت، ساری چیز کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق۔ قل ان کنتم تحبون اللہ،
اے نبی اعلان کر دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی، بس تم میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اگر نبی کی اطاعت زندگی کے اندر ہے تو سمجھو اللہ کی محبت ہے، اور نبی کی اطاعت نہیں تو یہ صرف دعوے ہیں، اور خالص دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ کل انشاءاللہ باقی اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو اصل چیز اللہ کی محبت ہے، اور ہر آدمی یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کی محبت بڑی آسان ہے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ کل انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہر طرح کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا صحیح تعلق ہم تمام کے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک